السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لغاری ویلاگ اور میں ہوں آپ کا پیارا ہوسٹ کامران لغاری۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کامران بھائی اتنے عرصے سے غائب ہو گئے ہیں، کوئی ویڈیو نہیں آئی ان کی اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ٹائم میں موجود ہوں جناح کے شہر کراچی میں۔ تو گزشتہ کئی دنوں سے میں شدید بیمار تھا، تو مجھے چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ میری کڈنی میں بھی پین ہو رہا تھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ہے، تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے، اور اس بات کا بھی بہت دکھ ہے کہ کسی دوست نے، کسی بھائی نے، کسی بہن نے، اور حتیٰ کہ میری اپنی سگی والدہ نے بھی مجھے فون کر کے پوچھا تک نہیں کہ کیسا ہے میرا بیٹا۔ ایسا لگتا ہے کہ رشتے، خون کے رشتے پانی پانی ہو گئے ہیں۔ سنا کرتے تھے کہ اولاد کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف جو ہے نا والدہ کو ضرور ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت دے اور لمبی عمر دے، میری عمر بھی دے دے، اور میرے بہن بھائیوں کو خوش رکھے، اور جتنے بھی دوست ہیں ان کو بھی صحت دے اللہ تعالیٰ، اور ہر بندہ جہاں کہیں بھی ہے جو کچھ بھی کر رہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے اور صحت دے۔ ناظرین باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کا حال چال پوچھوں گا، آپ سنیں کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ جو میرے پیارے بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی، سعودیہ اور کسی اور کنٹری میں، یورپ میں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کرونا کی وبا ایسا ایسا کم ہو رہی ہے، ختم نہیں ہوئی لیکن کم ضرور ہوئی ہے۔ پھر بھی اپنا خیال رکھا کریں، کہیں رش میں جانے کی بجائے کسی کھلے ماحول میں یا نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اگر ضروری جانا پڑے تو منہ پہ نقاب ضرور ڈال لیں تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے۔ اور ناظرین عید کی آمد ہے، تو تقریباً 4-5 دن رہتے ہیں عید کی، تو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے تیاری زور و شور سے کی ہوں گی، تیاریوں میں مصروف بھی ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی جو عید کی خوشی ہے اس کو قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کو عید کی خوشیوں سے نوازے۔ اس عید کو پرجوش طریقے سے منائیں، لیکن اپنے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں جو کہ اس خوشی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک نظر ان لوگوں کی طرف بھی ضرور رکھنا، اگر ہو سکے تو ان کی امداد بھی کر دینا، اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شریک کر لینا۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وطن، ہمارے پیارے وطن کی سرزمین کے واسی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ فرض کیا ہے، لازم ملزوم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کسی کا احساس کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ ہیلپ کرتے ہیں، میں اس کی 100 دفعہ ہیلپ کرتا ہوں۔ جو لوگ گزشتہ 1-2 مہینے کے اندر یا گزشتہ 1 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کیجیے گا، اور جو لوگ اس سے پہلے یا جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ عید کے پرمسرت موقع پر اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، رحم والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو میں
آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا، اور ہمیشہ اپنے دوستوں کو یاد رکھیں، چاہے وہ دوست پرانے ہوں چاہے نئے ہوں، نئے دوست ضرور بنائیں لیکن پرانے دوستوں کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ تو ایک انگریز کی بھی کہاوت ہے، تو پلیز میری ان باتوں کو مائنڈ مت کیجیے گا، میری ان باتوں کو ضرور سنیے اور اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نصیحت کی باتیں خاص طور پر کوئی کرتا ہے، باقی دنیاوی باتیں یا کھیل کود کی اور کئی طرح کی باتیں جو ہے نا ہر بندہ کر لیتا ہے، لیکن سمجھانے کی اور نصیحت کی باتیں 100 میں سے 1000 میں سے کوئی ایک بندہ ہی کرے گا، جس پر وہ برا وقت گزر چکا ہوتا ہے اسے ہی اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے گھر میں کھانا تک نہیں ہے۔ اپنی قربانی کرتے وقت ان لوگوں کا حصہ ضرور نکالیں، بلکہ ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سفید پوش لوگ جو اپنی عزت کی وجہ سے، اپنی عزت کی بقا کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات، وہ گوشت لینے بھی نہیں جاتے تاکہ لوگ ان کو کچھ اور نہ سمجھیں۔ تو پلیز ان کے لیے بھی حصہ نکالا کریں، ان کا حصہ ان کے گھر تک پہنچایا کریں۔ عید ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر بہت لوگوں کی نظر ہوتی ہے، خاص طور پر غریب لوگوں کی جو بیچارے گوشت خرید نہیں سکتے، ان کی نظر ہوتی ہے کہ عید آئے گی ہم بھی گوشت کھا لیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہماری روایات ایسی بن چکی ہیں کہ ہم صرف اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے قریب سے قریب رشتہ دار کا خیال رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ہماری راہ تک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے گھرانے دیکھے ہیں جو عید کے دن بھی دال اور سبزی پر گزارا کرتے ہیں، دال اور سبزی جو ہمیشہ کھاتے تھے وہی کھا رہے ہوتے ہیں، عید پر بھی گوشت ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ خدا را ان کا خاص خیال رکھیں، یہ قربانی ہے بھی انہی لوگوں کے لیے، ہم تو پھر بھی کھا لیتے ہیں نا، لیکن ہمارا بڑا طبقہ جو ہے نا حرص میں آ کر اگر بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی رانیں فریج میں رکھوا دیتا ہے، اچھی چیزیں نکال کے فریج میں رکھ دی، جو ناپسند ہو وہ لوگوں میں بانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ مسکینوں کے لیے، لیکن ہم 2 حصے تو رکھ لیتے ہیں، جو تیسرا حصہ بچتا ہے وہ بھی رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، غریب کا نہیں سوچتے۔ ایک تو یہ بات، ایک تو میں نے اپنے گاؤں اپنے ایریا میں یہ بات بھی دیکھی ہے کہ لوگ قربانی کے دن جو گوشت ہوتا ہے اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں، بجائے کسی کے ہاتھ میں دینے کے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے گا، گناہ ملتا ہے۔ پھینکنے سے گوشت یا تو کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو تیز ہوتا ہے، وہ لپک کے کیچ کر کے اپنا ہی شاپر بھرے جا رہا ہوتا ہے۔ خدا را ایسا نہیں کرے، ایک ترتیب سے، ایک لائن سے، ایک منظم قوم کی طرح گوشت کی تقسیم کریں۔ آپ یقین کریں، میں ملیشیا میں تھا، وہاں گوشت تقسیم کرنے کا اتنا عمدہ طریقہ ہے نا، آپ یقین کریں لوگ تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن گوشت ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل صاف ہیں۔
ان کے دل صاف ہے، وہ اپنے لیے کم سے کم رکھتے ہیں، لوگوں میں بانٹ کر وہ ان کو خوشی ملتی ہے۔ یہاں ایسا بہت کم دیکھا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ایسا کرتے ہیں، اور پلیز لوگوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ مل جل کر رہنے کا نام ہی معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ جو لوگ مل جل کر نہیں رہتے، اکیلے اکیلے رہ جاتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے منافقت رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، اور رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، رشتوں کے اوپر روپے پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسی کئی قومیں گزری ہیں، پیچھے دیکھ لیں، پیچھے آپ اگر دیکھیں تو کئی قومیں آپ کو نظر آئیں گی تاریخ میں، جو لالچ میں آ کر تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تو خدا را اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ آج کی یہ میری باتیں صرف اور صرف نصیحت کی باتیں ہیں، تلقین کی باتیں ہیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے ویک میں گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، کے بارے میں کبھی کسی کا گمان ہی نہیں تھا کہ وہ یہ لوگ بھی اتنی جلدی جا سکتے ہیں۔ اس لیے آنے والے وقت کا کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنے والے لمحے میں کیا لکھا ہے۔ وہ کسی شاعر میں یعقوب کا ہے کہ سامان ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں ہے۔ تو اس بات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اینڈ کروں گا، تو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ جئیں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور اپنے اس ملک کے لیے، اور ہمیشہ مجھے یعنی اپنے بھائی کامران لغاری کو بھی یاد رکھیں دعاؤں میں، اور ہر خوشی اور ہر دکھ میں، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، چاہے میرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم لوگوں کو اسی راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔